فادر اپنے علاقے میں اس لیے مشہور تھے، وہ پورے علاقے کے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ ان کے فادر، پھر ان کے بچے، پھر بچوں کے بچے بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور پروفیسر تھے، اس کے بعد پرنسپل ہو گئے۔ تو اس طرح ہے کہ لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے، ابھی بھی عزت کرتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے ان کی وجہ سے ابھی بھی عزت ملتی ہے۔ میں کیوں کہوں کہ عزت مجھے میری وجہ سے ملے؟ نہیں، مجھے عزت میرے فادر کی وجہ سے ملی ہے۔ اور وہ مجھے باہر اس لیے نہیں چھوڑتے تھے، زیادہ تر باہر کا ماحول صحیح نہیں ہوتا تھا، باہر کے بچے لڑاکو ہوتے تھے، اور میرے ابو کا کوئی بھائی نہیں تھا یا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کہ جو میرا خیال رکھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی گم ہو جائے، میں کہاں ڈھونڈتا پھر جاب کر کے آؤں، پھر بیٹھ کے بچوں کو ڈھونڈوں۔ تو انہوں نے ایک رول بنایا تھا کہ وہ گھر سے جاتے تھے، امی کو یہ کہتے تھے کہ میں شو کروں گا کہ میں ان کو لاک کر کے جا رہا ہوں، بٹ ڈبل کیز ہوتی تھی، ایک امی کے پاس آلریڈی ہوتی تھی، رشتہ دار آتے تھے تو ان کو کی دیتی تھی کہ کھول کے اندر آ جاؤ۔ اس دن ہماری چھٹی ہوتی تھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ادروائز ہمیں باہر جانے کی اسی لیے اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں میرے فادر کہتے تھے کہ میرے بچے کڈنیپ نہ ہو جائیں، میں کیسے ڈھونڈتا پھروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا، اکیلا بندہ، ادھر میں جاب کروں، ادھر میں گھر کو دیکھوں، مطلب اس کے بھی 100 مسائل۔ آگے میری آنٹی تھی، ان کے گھر بھی ان کو بھی ٹائم دینا، ان کو بھی وہی سنبھالتے تھے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ جو تھا انڈیا کی بارڈر کے اس طرف چلا گیا، تو اس کے ساتھ وہ مسئلے ہو گئے، تو وہاں پہ مطلب پھنس گئے تھے نا، یہ وہ زمین پر جو لڑ رہے تھے وہ لوگ بارڈر کے اس طرف پھنس گئے تھے۔ بہرحال تو پھر وہ دونوں فیملی کو بھی سنبھالتے تھے، اچھا سب کو اس نے رکھا، کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی، دوستوں سے بھی بڑے مخلص رہے، بڑی پیار اور محبت ان کے ساتھ رہی، اور اپنے گاؤں کا جو ہے نا کتا بھی آتا تھا نا اس کو بھی بڑی عزت دیتے تھے۔ کوئی نائی، کوئی موچی، کوئی بھی تھا نا اس کو گھر لے آتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان سے گاؤں کی باتیں پوچھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ گاؤں جائے۔ گاؤں والے سے وہ ہمیں صرف ایک دفعہ لے کر گئے تھے گاؤں، صرف ایک دفعہ لے کر گئے تھے، دکھانے کہ یہ میرے بچپن کا اسکول ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ ہماری زمینیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں، مطلب یہ تھا ہماری مطلب لائف۔ میرے فادر کی وجہ سے مجھے عزت ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اسپریچولیٹی اس طرح ہے کہ میں جو بھی خواب بابا کو بتاتی تھی، جو بھی خواب علاقے کے لوگ آتے تھے نا وہ بھی بابا اس کو خواب بتاتے تھے، تعبیر پوچھتے تھے، تو میری عادت ان کو سن کے بھی ہو گئی، پھر میں جو خواب دیکھتی تھی تو میں بھی بتاتی تھی کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو میرے فادر چاہتے تھے کہ میری بیٹی نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارے، جس طرح بچے بڑے ہوتے ہیں، جس طرح دوسرے بچے بڑے ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، میری بیٹی کے اوپر میں یہ والا بوجھ نہ ڈالوں کہ میری بیٹی اسپریچولیٹی میں زیادہ آگے جا رہی ہے اتنی چھوٹی عمر میں، تو وہ مجھ پہ یہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس آرام سے یہ گرو ہوتی رہے بچوں کی طرح نارمل، اور بعد میں جب اسے خود پتہ چل جائے تو دوسری بات ہے۔